हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इस तरह करते हैं कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, और जो कमेंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं यूट्यूब की वीडियोस पे, तो मैं उनको रीड करता हूँ और उनका आंसर आपको देता हूँ। इस तरह आपको आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मिल जाएगा। और मसला ये होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। सॉरी फॉर देट। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है आफ्ताब अहमद का। कहता है मेरा वर्क परमिट है मेक्सिको का। मेरा परमिट मेक्सिको से आया है। ठीक है, एक इसका कमेंट है। दूसरा कमेंट्स भी नीचे है, सर वर्क वीज़ा में मेक्सिको एम्बेसी क्या क्वेश्चन करती है एम्प्लॉय से और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बहुत मुबारक हो कि अगर आपका वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा जो मेक्सिको का है डेफिनेटली, जिससे मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले बताया कि वो मेक्सिको से इशू होता है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो इशू करता है। और जब आपका वर्क वीज़ा इशू हो जाता है तो आपको आपकी जो मुल्क की जो एम्बेसी होती है, जो मुल्क में आपकी एम्बेसी है, मेक्सिकन एम्बेसी, लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ईरान में जाना पड़ेगा। ईरान की जो एम्बेसी है आपने उसको ईमेल करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपने अपना इंटरव्यू के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगर ईरान नहीं जाना चाहते तो ऑप्शन है, आप अबू धाबी में, तुर्की में, कतर में, किसी भी मेक्सिकन जो एम्बेसी है उसको आप ईमेल करें, उन्हें आप अपना सिनेरियो बताएं कि आपको इस तरह आपका जो नॉट लेटर इशू है आपको वर्क परमिट पे, तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, तो इन मोस्टली केसेस वो भी आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि कौन से क्वेश्चन आपसे करती है एम्बेसी में और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वर्क, जो आपको ऑफर है, जो आपको जॉब ऑफर हुई उसके मुतालिक होते हैं कि आपने ये जॉब जैसे कैसे अप्लाई की है। अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है मेक्सिको में, अगर आप सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप टेक्निकल इंजीनियर हैं, वट एवर जो मोस्टली जॉब यहाँ पे होती हैं, या आप किसी IT सेक्टर में हैं, तो जो भी आपकी जॉब है आपने कैसे अप्लाई की है। आपने उस कंपनी की वेबसाइट से अप्लाई की है या किसी रेफरेंस के थ्रू आपने अप्लाई की है। ठीक है, तो उसके बाद आपको जब जॉब ऑफर लेटर मिलता है वो आपको कैसे मिले, बाई पोस्ट मिले, बाई ईमेल मिले, वो आपके पास होना लाजमी है। और सेकेंडली कि वो जॉब जो है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लैंग्वेज का है। ठीक है, अगर आपका तो कोई IT सेक्टर में है या मैकेनिकल या टेक्निकल जो इस तरह की फील्ड है, उसमें तो खैर चल जाता है कि वो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज इतनी यूज़ नहीं होती है। और जो कंपनीज है, वो इंटरनेशनल कंपनी है मेक्सिको में, तो फिर भी उसका इतना मसला नहीं होता लैंग्वेज का। लेकिन अगर अब यहाँ पे कोई किसी लोकल आप कंपनी में आ रहे हैं जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, और मेक्सिको में मैं कहता हूँ कि 90% या 95% जो है वो स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जॉब से वो कितनी रिलेटेड लैंग्वेज जो है। यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज कोई मेक्सिकन जो आपको किसी अपनी शॉप पे जॉब ऑफर कर रहा है, ठीक है, किसी रेफरेंस के थ्रू आपने ये जॉब ली है, तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आप स्पेनिश बोलते हैं, वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये तो पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी उस फील्ड में आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस है, तो अभी आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जी कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे उसके ऑफिसेज हैं, और जो कंसर्न बंदा है जिससे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत रिलेटेड है आपके वर्क से जितनी भी ये क्वेश्चन है। तो ये बेसिक है। मैं ट्राई करता हूँ कि इस पर कोई एक डिटेल से वीडियो भी बना दूँ। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं मेक्सिको के बारे में, या आप कैसे ट्रैवल करेंगे, वो सारे जो मैंने एक जनरल से जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। होपफुली आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें, नीचे मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी। ओके, उसके बाद है जी उस्मान खान। ठीक है, उस्मान खान है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू फ्रॉम पाकिस्तान सरगोदा। प्लीज़ मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अगर आप अपना नंबर दे दें। ओके, मेरा नंबर एज यूजुअल मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेहिको, उसकी प्रोफाइल में जाएं, आप फॉलो करें और वहाँ पे आपको मेरा नंबर मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू वेरी मच भाई। जियो ट्रेडिंग भाई, आई हैव चिले विजिट वीज़ा मल्टीपल, कैन आई ट्रेवल विदाउट वीज़ा टू मेक्सिको।
ایز پر جو ان کی ویب سائٹ ہے، جیسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی، اگر آپ کے پاس چلی، کولمبیا، جو پیسیفک الائنس ہے ان کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے یا ٹیمپریری ریزیڈنس ہے تو آپ میکسیکو وزٹ کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے. احسان احمد، گڈ انفارمیشن اینڈ گراسیس. muchas gracias, bienvenidos. سمیل کمار ہے. I am from India. My name is Sam and thanks for sending me the videos. Were a lot. I learn a lot about your channel. Thank you very much, سمیل کمار. اوکے جی، مسلمانہ مہیکانہ ان پاکستان. اوکے، یہ کوئی ہماری سسٹر ہے میکسیکو سے پاکستان میں، لیکن جو میں بھی ان کے جو ہسبینڈ انہوں نے میسیج کیا ہے. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ بھائی جان، کوئی بندہ ہے جو ایران میں ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا دے. اوکے، ایران میں جو ڈاکومنٹیشن کی اٹیسٹیشن ہے، اسپیشلی جو پاکستان کے بندے جنہوں نے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، یہ بہت ایک میرا خیال میں لینتھی پروسیس ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں میکسیکن ایمبیسی نہیں ہے. تو جتنے بھی ڈاکومنٹ جو ہمارے امیگریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میکسیکو کی، تو وہ ایران میں جو میکسیکن ایمبیسی ہے اس سے اٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. اس کا یہ پروسیس یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کسی بندے کو ڈھونڈیں جو آپ کا جان پہچان والا ہو، اور اس سے پہلے آپ نے میکسیکن ایمبیسی کو ای میل کرنی ہے اپنے ڈاکومنٹس کے، ہم نے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں. تو میکسیکن ایمبیسی آپ کو بتائے گی ٹھیک ہے جی، ہم یہ ڈاکومنٹ جو آپ کی اسٹیمپ ہوتی ہے فارن آفس اسلام آباد کی، وہ چیک کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ اٹیسٹ کریں گے، اس کی اتنی فی ہے اور آپ فلان ڈیٹ کو آپ یہ ڈاکومنٹ بھجوا سکتے ہیں. تو پھر آپ نے ایران میں کوئی بندہ دیکھنا ہوتا ہے، یا آپ خود جائیں. خود جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو ایران کا ویزا لینا پڑتا ہے، پھر ٹکٹ لینا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا یہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ ہو ایران میں آپ کے پاس، تو آپ اسے ڈاکومنٹ سینڈ کریں بائی پوسٹ، وہ بندہ خود لے کر جائے ایمبیسی میں. تو ساتھ میں جو آپ کی ای میل ہوگی ایمبیسی کی طرف سے، تو وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں ایمبیسی میں. آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا کے تو وہ واپس آپ کو پوسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمبیسی نہ تو پوسٹ ریسیو کرتی ہے اور نہ ہی آپ کو وہ اٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ وہ ڈاکومنٹ پوسٹ کرتی ہے. تو اس لیے کوئی بندہ وہاں پہ ہونا لازمی ہے. کچھ بندے ہیں جو ایز اے ایجنٹ کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک فی چارج کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہے، زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں جتنا ہونا چاہیے. تو اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کرتا کسی کو، لیکن آپ اپنے ریفرنس کے تھرو، کسی دوست وغیرہ کے تھرو کسی بندے کو چیک کر لیں، آپ اسے خرچہ پانی دیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹ اٹیچ کروا کے آپ کو سینڈ کروا دیں. اوکے ملک جی، السلام علیکم بھائی جان. اگر کوئی بندہ انڈیا سے ویزا اپلائی کرتا ہے تو کیا اسپانسر کے گھر پہ جا کے انکوائری کرتی ہے یا فون پہ یا کرتی ہے؟ نہیں پلیز بتا دیجیے. جہاں تک میں آپ کا کوشچن سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میکسیکو سے کوئی بندہ آپ کو اسپانسر کرتا ہے، تو جو اسپانسر میکسیکن امیگریشن ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے گھر جا کے اس کو انکوائری کرتی ہے، یا انڈیا میں آپ کے گھر جا کے انکوائری کرتی ہے. تو اس طرح کا میں آپ کا کوشچن سمجھا ہوں. تو لیٹ سپوز اگر میکسیکو سے کوئی آپ کو اسپانسر کرتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویزا کون سا ہے. ان کیس اگر آپ کا ٹورزم ویزا ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، تو وہاں پہ اسپانسر جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ ایک انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا میکسیکن دوست ہے یا کسی فیملی ممبر ہے آپ کو، وہ آپ کو انوائٹ کرے، وہ انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگتا ہے. تو میرا نہیں ہے کہ وہ گھر جا کے انکوائری کریں گے. ہاں، وہ اس لیٹر میں جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے اس بندے کی پرسنل، ہو سکتا ہے وہ اس کو ای میل کرے یا فون کر لیں. تو گھر جا کے انکوائری نہیں کرتے، صرف ای میل پہ آپ کو کنفرم کریں گے یا فون پہ جا کنفرم کریں گے ہاں جس بندے کو آپ جانتے ہیں یا نہیں. ہاں، ان کیس اگر آپ انڈیا میں بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ گھر جا کے آپ کی انکوائری کرتے ہیں. وہ جسٹ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ویزا میں جا کے جب اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ لیٹر، انویٹیشن لیٹر یا اسپانسر لیٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں، تو امیگریشن والے جو ہیں وہ جسٹ اس بندے کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں. میں بھی سسٹم میں چیک کریں گے، لیکن پرسنلی جا کے نہیں چیک کرتے. اوکے، جہانگیر بیگ، آئی گیٹ میریڈ ود اے میکسیکن ان پاکستان. بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ کرے آپ کے سارے جو کام ہیں وہ آسان ہو، جتنا ہی پروسیس ہے آپ کا. تو اوکے، کہتا ہے آئی نیڈ یور ہیلپ بردر. موسٹ ویلکم. میں یہاں پہ کس طرح کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میں اویلیبل ہوں. آپ مجھے میسج کر لیں انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ مجھے آپ میسج کر لیں، تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو رپلائی کروں گا. محمد فرید، میکسیمم کتنا پیسہ کاسٹ ہوگا فل لائف اسٹے ان میکسیکو ود میرج؟ اچھا، جو کوشچن ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی کر کے میکسیکو آتا ہے تو اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کوشچن آپ کا سمجھا ہوں محمد فرید بھائی جو ہیں. تو لیٹ سپوز میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں. جو لڑکی ہے وہ میکسیکن ہے، تو ظاہر سی بات ہے میکسیکو سے وہ پاکستان جائے گی. تو سب سے پہلے اس نے پاکستان کا ویزا اپلائی کرنا ہے، اباؤٹ $60 to $70 ہوتا ہے. میکسیکو ٹو پاکستان آپ ریٹرن ٹکٹ لگا لیں، تقریباً 2000 سے 1500 سے 2000 کا جو اس کا ٹکٹ ہوگا پاکستان کا ریٹرن جو لڑکی جاتی ہے.
تو پاکستان جا کے شادی کرتی ہیں، وہاں پہ جتنا بھی خرچہ آپ کا ہوگا یا لڑکی کا ہوگا $1000 لگا لیں منیمم. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ایران میں ڈاکومنٹ بھجوانے ہیں، ایران سے جو ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانے ہیں، پھر وہ لڑکی ساتھ لے کر میکسیکو آئے گی. یہاں پہ امیگریشن کا ہے وہ فری ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ کو ویزا اپلائی ہوگا، آپ کا ویزا پروسیس ہوگا. تو جب آپ کا ناٹ لیٹر ایشو ہو جائے گا تو آپ کو پاکستان سے کسی بھی جو قریب میکسیکن ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے اپنے ویزا اسٹیمپ کروانا ہوتا ہے. تو لیٹ سپوز آپ کہنے ہیں آپ نے ایران جانا ہے یا ابو ظبی جانا ہے، تو جو اس کا ریٹرن ٹکٹ ہے وہاں پر جتنا خرچہ وہ آپ لگا لیں، اور اللہ والا کرے جب آپ کو ویزا لگ جائے گا تو آپ نے جو پاکستان سے میکسیکو کو 1 وے ٹکٹ لینے ہیں وہ آپ لگا لیں. کتنا ہوگا؟ تقریباً $1000 لگا لیں، منیمم $1000 لگا لیں اس کا بھی. تو ٹھیک ہے، تو یہ رفلی کتنا بنتے ہیں آپ خود اس کو کاؤنٹ کر لیں. تو آئی تھنک 5000 یا اس سے اوپر ہی $5000 سے اوپر ہی خرچہ اس کا ہوگا کہ آپ جو پروسیس ہے آپ کا، اور آپ نے میکسیکو آنا ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر کہاں رہنے کیا کرنے وہ الگ سے ایک بحث ہے، وہ الگ سے ایک سسٹم ہے. تو یہ 5000 آپ لگا لیں منیمم کے لڑکی جو پاکستان جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جتنا بھی جو ٹرامٹ ہے، جو پروسیس ہے آپ کا. یہ انڈین بھائی ہیں، کوئی انڈین میں ان کا جو نام ہے I can't read. السلام علیکم، فیس بک پیج پلیز ان باکس چیک پلیز. تو شاید انہوں نے فیس بک پہ کوئی میسیج کیا ہے. تو آج کل میں بہت کم یوز کرتا ہوں فیس بک کا، نہیں کرتا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتا. زیادہ تر انسٹاگرام یوز کرتا ہوں. تو پلیز انسٹاگرام جو ہے میرا وہ پاکستانی میحیکو، وہاں پہ آپ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ آئی ول ریپلائی. سید فواد علی شاہ ہے، سر اف پاسبل گیو می زیاد صاحب نمبر. اچھا، یہ یہاں پہ ایک آن لائن میرج ان پاکستان کا جو پروسیس ہے وہاں پہ زیاد صاحب ہیں. تو ان کا جو نمبر ہے وہ ویڈیو کے آخر میں نے نیچے لکھا ہوا ہے. جو ویڈیو لاسٹ میں آپ اینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، وہاں پہ آپ چیک کر لیں، آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یہ آن لائن شادی ہے اس کا میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ ابھی میکسیکو کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ویلڈ نہیں ہے کہ جب تک آپ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ آپس میں فزیکلی ملتے نہیں ہیں کسی بھی تھرڈ کنٹری میں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. سید فواد علی شاہ اگین، اور وہ سارے وہ ٹیسٹ کر دیں. اوکے، یہ نیچے سے سب کوئی کمنٹس آ رہے ہیں، کافی سارے کمنٹس ہیں. اوکے سر، سیم انویٹیشن لیٹر فرام میکسیکو ایز ویل، کیونکہ میرا انویٹیشن لیٹر بھیج رہا ہے مجھ کو اسکین کاپیز ہے کیونکہ اوریجنل نہیں ہے. اف یو گیو می آنسر ایز سون ایز پاسبل. جو بندہ انویٹیشن بھیج رہا ہے اس کی اور کون سی ڈاکومنٹیشن لگے گی، مین وہ اور کون سے ڈاکومنٹ بھیج دے اسکین. اچھا سید فواد علی شاہ، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انویٹیشن لیٹر کون سے کنٹری کے. اگر تو وہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے انویٹیشن لیٹر وہ پاکستان کے ویزے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ میکسیکو سے یا کسی بھی اور کنٹری سے کسی دوست کو آپ پاکستان انوائٹ کر رہے ہیں تو اس سیناریو میں جو آپ ایز اے پاکستانی جو اس کو انویٹیشن لیٹر دیں گے، انویٹیشن لیٹر کا فارمیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے جو انویٹیشن لیٹر والی ویڈیو اس کے ڈسکرپشن میں ہے لنک، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو موڈیفائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا کہ آپ ایز ویل اس کو لے لیں، آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اور ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو وہاں پہ آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہیں جو بندہ انوائٹ کر رہا ہے. لیٹس سپوز آپ پاکستانی، آپ کسی فارنر کو، میکسیکن کو یا کسی بھی اور فارنر کو آپ پاکستان انوائٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہیں، اور جو بندہ آپ جس کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہیں. تو آپ ایز اے جو آپ انوائٹ کر رہے ہیں اس بندے کو، تو آپ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہیں آپ اپنے ساتھ اپنا جو پاکستان کا ID کارڈ ہے وہ لگا سکتے ہیں، اس کی کاپی لگا سکتے ہیں، اپنے پاسپورٹ کی کاپی لگا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن آپ لگا سکتے ہیں ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ. تو دیٹ از انف. تو جو انویٹیشن لیٹر ہے اس کو آپ اسٹامپ پیپر جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں مثال 50 کے 100 کے کتنے، اس پہ آپ اس کو پرنٹ کر سکتے اور نوٹری پبلک سے اس کو نوٹرائز کروا لیں. ٹھیک ہے، ویریفائڈ کروا لیں. تو یہ پاکستان کے لیے. اگر آپ کسی اور کنٹری سے انویٹیشن لیٹر منگوا رہے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی کنٹری سے آپ منگوا رہے ہیں. پانڈا وی ہوپ یو ہیو فینٹاسٹک ڈے. تھینک یو بردر. جاوے خان، سلام بھائی، اوپن ورک پرمٹ ویزا ہو سکتا ہے؟ پلیز بھائی نمبر سینڈ کر دو. کہ نمبر میرا واٹس ایپ جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ہے، انسٹاگرام ہے پاکستانی میکسیکو کے لیے اوپن ورک پرمٹ نہیں ہوتا. جیسا آپ یہ ہوتا ہے نا کانسیپٹ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں، دبئی کے لیے یا سعودی عرب کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اوپن ورک پرمٹ ہوتے ہیں، آزاد ویزا جسے کہتے ہیں کہ آپ جا کے کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس طرح باقی کنٹریز میں نہیں ہوتا جو امریکن ہیں یا ویسٹرن جو کنٹریز ہیں.
اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جس کمپنی میں آپ جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہ کمپنی آپ کو ایک ڈیزگنیٹڈ جو آپ کا جاب آفر ہوتی ہے، جو آپ کا ایک جاب ڈیزگنیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو جاب آفر کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کمپنی میں یا کون سی آرگنائزیشن میں کس فیلڈ میں کس کمپنی میں آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں. اوکے آفتاب احمد نے سر ورک پرمٹ پہ ویڈیو بنا دو. آئی تھنک میں نے ایک ورک پرمٹ پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ورک ویزا کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کائنڈلی چیک کر لیں. ذیشان مائرہ نائس ویڈیو بردر، تھینک یو ویری مچ. جٹ مکیریاں بھائی آپ کا نمبر مل سکتا ہے. اگین میرا نمبر واٹس ایپ کا ہے، وہ انسٹاگرام پہ موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اگین تھینکس. اوکے حق دل thanks for information Mohammed bhai. I have Schengen permit. I am studying in Germany so I can visit Mexico without Mexican visa. Yes brother, you can as per Mexican website information, as per Mexican immigration. If you have Schengen visa or residence visa, so you can come to Mexico without applying Mexican visa. Okay. Samihan, you are great man Mohammed bhai, thanks for helping. Most welcome brother Samihan. Okay, Aryan Desi boy, nice video, nice, good, thank you. کامس پٹیل کون سا ایئرپورٹ پہ آنا چاہیے؟ اوکے اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز جو وزٹ ویزا ہے جہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا جو بھی ایشین ہیں وہاں پہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی تھوڑا سا یہ کم ہو گیا ہے، امیگریشن اتنی ٹائٹ نہیں جتنی پہلے تھی، کیونکہ ریسنٹلی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ میکسیکو آئے ہیں وزٹ ویزا پہ اور اتنی پرابلم نہیں ہوئی. ہاں وہاں امیگریشن پہ آپ کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بٹھا کے رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ویلٹ ویزا ہے اور آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹیشن ہے تو کام میں چانسز ہوتے ہیں کہ ابھی آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کسی بھی ایئرپورٹ آ سکتے ہیں. یوزلی 2 ایئرپورٹ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں زیادہ تر لوگ، وہ ایک ہے کنکون میں زیادہ تر آتے ہیں ٹورسٹ، تو وہاں پہ میرے خیال میں زیادہ آپ کے چانسز اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کنکون آ جائیں، وہاں پہ کم چانسز ہوتے ہیں ڈپورٹ کرنے کے کیونکہ وہاں پہ ٹورزم زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. تو وہ ایک آپ کے پاس آپشن ہے. اگر آپ کو ٹکٹ ڈائریکٹ میکسیکو سٹی کا ملتا ہے تو وہ بھی آپ آ سکتے ہیں. اور امیگریشن پہ کیا کوسچن ہوتے ہیں، کون سے ایک ٹائپ کا انٹرویو ہوتا ہے، تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، آپ چیک کر لیں اسے، ٹھیک ہے. امجد خان بھائی میرا بھائی دبئی میں ہے رہتا ہے، کیا وہ کر سکتا ہے ادھر سے؟ میں میکسیکو سٹی میں رہتا ہوں، میرا برتھ سرٹیفکیٹ. کوشچن مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے. اگر آپ میکسیکو میں رہتے ہیں اور آپ کا بھائی جو ہے وہ دبئی میں رہتے ہیں اور آپ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروانا ہے، یہ میں آپ کی جو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پہلے تو پاکستان جو ہے فارن آفس سے اٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے پاس دبئی کی ریزیڈنس ہے، وہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہے آپ کے پاس، تو پھر وہ دبئی والی جو ایمبیسی ہے میکسیکن وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گی، ورنہ پھر وہ ایران سے ٹیسٹ ہوگا، دبئی سے نہیں ہوگا. پہلے دبئی والے کرتے تھے، ابو ظبی والے سوری، لیکن ابھی وہ پاکستانیوں کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ابھی جو ہے وہ صرف ڈیل کرتی ہے میکسیکن ایمبیسی ایران میں. اگین جو بھائی ہے انڈین، السلام علیکم. I submit from Mumbai. Will it take an appointment? And I am Bangladeshi. I apply in Mumbai. Any problem? Okay. بنگلہ بھائی ہیں، آپ کا نام مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. If you are from Bangladesh, I think there is no embassy in Bangladesh, so you have to go to India. So obviously you have to book an appointment in advance, and then you have to pay the fee. There is a bank detail on the embassy website, whatever your visa is, and then you can go for your appointment the day the embassy give you the appointment date. Chennai or Mumbai, from which place would be better? I think there is only one embassy office in New Delhi. I think is in New Delhi, if I'm not wrong. So you can send the email to embassy and they will give you the appointment. Ali Raza sir, آپ کا WhatsApp number, my WhatsApp number again on my Instagram. Ehsan Ahmed, kindly guide me. Has a carpenter work in Mexico? Carpenter work is everywhere brother. Everywhere you have the skill, you can work everywhere. آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. Ale Khalifa, what is the purpose of attaching video to Zia Bhatt if you hasn't contact number or any other source of contact with? Okay, Zia Bhatt کا جو contact number ہے again it's
in the video, in the last part of the video, you can see the contact number of Mr. Zia. I put in the description, but somehow for any reason I take it away from the description. I can't put there, but it's already there in the video. Okay, Sonia Arfan, if you want to visit Mexico, what item can we bring to Mexico that could be sold? तो मेक्सिको में जो है वो आप कोई भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी सी कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो मिलती जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। इंडियन एक भाई हम बेचते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। मसाला भी आप ला सकते हैं, पाकिस्तानी कपड़े भी ला सकते हैं, ज्वेलरी भी ला सकते हैं। तो एनी स्टफ़ you think is useful from Pakistan, you can bring and you can sell here, but be careful with the custom. Don't bring too much big quantity. Ali Hassan, brother, मुझे मेक्सिको वीज़ा चाहिए पाकिस्तान में, प्लीज़ हेल्प। तो मेक्सिकन वीज़ा जो है वो जिस तरह दुबई का या ईरान का या जो अरब कंट्रीज़ होते हैं उनका वीज़ा आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं घर बैठे, तो इस तरह नहीं होता। मेक्सिको का वीज़ा जो है वो डायरेक्टली आपको मेक्सिकन एम्बेसी से मिलेगा। तो उसका वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, कैसे आप मेक्सिको का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, इस पर चेक कर लें। माइकी एंड हसन, ये ज़बान मुझे समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। साल्वे बोग्लियो vosotros número de WhatsApp para parlarle con suposarle un ragazzo de Pakistan ऑनलाइन शादी। ओके, मुझे ये लैंग्वेज समझ नहीं है, ये स्पेनिश भी नहीं है, पता नहीं कौन सी है, पुर्तगीज़ है या ब्राज़ीलियन है। पुर्तगीज़ ब्राज़ीलियन है कि ब्राज़ील में पुर्तगीज़ बोलते हैं। ओके, अदनान ज़हूर, वेरी गुड वीडियो, फ्रॉम दिस वीडियो वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट वीज़ा इंफॉर्मेशन एंड इन्विटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर अदनान ज़हूर। दूसरा कमेंट्स है इनका, ब्रदर आई नीड योर हेल्प for invitation letter. I can get online invitation letter to send Mexico to my friend. Invitation letter again आप स्टॉम्प पेपर पे प्रिंट करें, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्कैन करके तो आप अपने जो दोस्त उसको भेज सकते हैं, ठीक है। वो स्कैन चलता है, वो ओरिजिनल सेंड करने की जरूरत नहीं है। अली हसन है, ब्रदर मुझे वीज़ा चाहिए मेक्सिको का। ओके ओके, बीम रोकाया, मेरे पास मेक्सिकन पासपोर्ट है, क्या मैं वाइफ को मेक्सिको बुला सकता हूँ? ओके, अगर आप मेक्सिको में रहते हैं और आपके पास ऑलरेडी मेक्सिकन नेशनैलिटी है तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर को आप मेक्सिको बुला सकते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन में जाएं, उनको बोलें मैंने फ़लाँ बंदे को बुलाना है, तो वो आपको प्रोसेस बता देंगे। बहुत इजी है, किसी भी फैमिली मेम्बर को आप मेक्सिको बुला सकते हैं। कंपेयर टू अदर कंट्रीज, USA, UK, कनाडा और किसी भी अदर कंट्री के मुकाबले में आई थिंक मेक्सिको के लिए ईजी है कि आप अगर यहाँ पर रहते हैं और आपके पास नेशनैलिटी है, इवन तो आपके पास टेम्प्रेरी रेजिडेंस है या परमानेंट रेजिडेंस है, तो फिर भी आप अपने फैमिली मेम्बर को आसानी से बुला सकते हैं, बहुत इजी है। इंकत ऑसम इंफॉर्मेशन वीडियो है, दादा लव फ्रॉम कोलकाता इंडिया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू टू। ओके सर, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। ब्रदर, my contact number is in my Instagram profile. My Instagram is Pakistani in Mexico, Pakistani in Mexico. मोहम्मद आसिम, भाई मेरे पास इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मैं बिना वीज़ा के मेक्सिको जा सकता हूँ विज़िट करने के लिए? तो आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इटली में जो मेक्सिकन एम्बेसी है, क्योंकि जो इनकी वेबसाइट पे वो आपके पास अगर उसके पास वीज़ा है, ठीक है, इन कंट्रीज़ का, या आपके पास क्या कहते हैं उसको, परमानेंट रेजिडेंस है, तो फिर आप मेक्सिको विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आई डोंट नो, यू हैव टू मेक श्योर फ्रॉम द एम्बेसी। ओके, माइकी एंड हसन, व्हाट इट्स मैरिज प्रोसेस फॉर इटली? तो ऑनलाइन मैरिज जो है वो सेम प्रोसेस है किसी भी कंट्री के लिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो। लेकिन ये आपने चेक करना है कि जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री को आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वहाँ पे वो वैलिड है कि नहीं, ये आपने चेक करना है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो हो जाता है, पाकिस्तान से तो आप शादी कर लेंगे, जो अगर आपका मज़हब अलाउ करता है तो वो तो हो जाता है। लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए आपने अपने कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, उसकी इमिग्रेशन के साथ चेक करना है कि वो पाकिस्तान से ऑनलाइन मैरिज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। ओके, मोम आप मुख्तलिफ फील्ड में काम करने वाले अफराद का इंटरव्यू
ضرور کریں. اتنی اچھی ویڈیو کا شکریہ. تھینک یو موم. آئی ول ٹرائی انشاءاللہ. بلراج بابا بھائی جی تھوڑی انسٹا دی آئی ڈی کی ہے؟ تو باجی میری انسٹا دی آئی ڈی ہے پاکستانی NSEN میکسیکو. پاکستانی میکسیکو. اور یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ میری انسٹا کی آئی ڈی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک پہ ڈال دیتا ہوں. لنک پہ آپ کلک کریں تو ڈائریکٹ آپ کو انسٹاگرام پہ چلا جائے گا. کہ کمس پٹیل ہاؤ ٹو اپلائی برو. اوکے یہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ان کی ایک کمنٹ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا ہوا کہ آپ جو بھی یونیورسٹی ہے پہلے کالج ہے وہاں چیک کریں, اپنا کورس چیک کریں, اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کریں. وہ آپ کو ایک ایکسیپٹنس لیٹر دیں گے, پھر آپ نے فی پے کرنی ہے. تو اس کے بعد آپ اس کی بیس پہ ایکسیپٹنس لیٹر کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے انفارمیشن سائٹ ہے. سر کین آئی اٹیسٹ میری سرٹیفکیٹ فرام فارن آفس پاکستان وداؤٹ اپیرنس آف مائی وائف. یس, آپ کی وائف کو آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر واپس اپنے کنٹری چلی گئی ہیں تو جو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ اپنے فارن آفس سے اٹیچ کروا سکتے ہیں. ان سم کیسز وہ آپ سے مانگتے ہیں, آئی تھنک جو آپ کی وائف کے پاسپورٹ ہے وہاں پہ ان کی انٹری ہونی چاہیے, پاکستان کی انٹری. پاکستان وہ گئی ہیں, پاکستان کی انٹری کی پاسپورٹ پہ پاکستان کی انٹری اور ایگزٹ کی جو کاپیز ہے, فوٹو کاپیز ہے نا پاسپورٹ کی. تو جس پیج پہ انٹری لگی ہوئی ہے نا پاکستان کی, اور جس پیج پہ اگر وہ چلی گئی واپس, تو ایگزٹ کی جو انٹری ہے نا, تو وہ آپ اس کا فوٹو منگوا لیں وائف سے ایگزٹ کی, اور جو انٹری ہے اس کی آپ کاپی لے لیں, فوٹو لے لیں. تو اس کو آپ اسکین کر کے یا کاپی کر کے تو وہ ساتھ لے جائیں ان کیس اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں. تو وائف کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میلان شعیب, سر امیگریشن فارم میں کیا فل کرنا ہوتا ہے, پلیز ٹیل می. اچھا یہ ایئرپورٹ امیگریشن پہ جو آپ کو آپ جب میکسیکو آتے ہیں تو آلریڈی آپ کے پاس میکسیکو کا ویزا ہے. جب آپ میکسیکو آتے ہیں تو جہاز میں آپ کو ایک فارم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, FM3 کہتے ہیں, فارما میگراتوریو FMM فارم کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں ہاں فارما میگراتوریا ملٹیپل, ٹھیک ہے. تو یہ FFM فارم ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو جو انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کا نام ہوتا ہے, آپ کون سی فلائٹ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں, جو ڈیٹ ہوتی ہے جیسے کو آپ میکسیکو انٹری کر رہے ہیں, کون سے ایئرپورٹ پہ آپ انٹری کر رہے ہیں. تو اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے فل کرنی ہوتی ہے. تو وہ آپ جہاز میں بھی کر سکتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ امیگریشن پہ جاتے ہیں تو وہ وزٹ ویزا کے لیے ہوتی ہے. تو وہ آپ کو 180 days کی آپ کی اسٹیمپ لگاتے ہیں وہ اس پہ, اس فارم پہ. تو یہ کچھ کمنٹس تھے, کچھ کوشچن تھے آپ کے. تو کوشش کی میں نے آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو رپلائی کر سکوں, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جو ایچ کوشچن ہے اس پہ میں کمنٹ کروں, کمنٹ کا رپلائی کروں. تو ہوپ فلی آپ کو آپ کے جو کوشچنز ہیں, آپ کے کمنٹس ہیں, اس کا آنسر آپ کو مل گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ویڈیو پہ کمنٹس کر سکتے ہیں, یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام میں پاکستانی میکسیکو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.